بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، پیکر شرم و حیا، مسلم اول، محسن اسلام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہمارا الحمدللہ 8 روزہ پروگرام کمپلیٹ ہوا۔ آپ حضرات نے بڑی محبت سے ملاحظہ کیا، لیکن ان 8 دنوں میں ایک موضوع جو رہ گیا تھا اور جو اشد ضروری ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، تو اس کے لیے مجھے ایک عظیم ایسی ہستی، ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں، اور جو ناظرین کرام عوام اہل سنت جن پر مکمل اعتماد کرتے ہوں، تو میری الحمدللہ جو نظر پہلے بھی اور اب بھی جس ہستی پر جاتی ہے اور جن پر ہمیں ہر حوالے سے مکمل اعتماد و بھروسہ ہے، میری مراد جگر گوشہ غزالی زماں، وارث علوم غزالی زماں، میرے مرشد، میرے محسن، میرے مربی، میرے شیخ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ صاحبزادہ حضور سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان، آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس وقت امت مسلمہ کو جس انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور جو لوگ جو ہیں اپنے اسٹیجوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حقائق جاننے کے لیے جو اہم ترین موضوع اس وقت ذات ابوبکر صدیق پاک کے حوالے سے تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت اور حضرت سیدنا ابوبکر تاجدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا بیعت کرنا، کہ کیا انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی، یا جیسے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اہم ایشو یہ تھا کہ وہ باغ فدق کے حوالے سے جو عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تو یہ گفتگو بڑی ضروری تھی۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے مرشد کریم کی خدمت میں گزارش کی، تو آپ نے انتہائی شفقت فرمائی، فقیر کے رحمت خانے پر جلوہ گر بھی ہوئے، اور انتہائی مصروف ترین شخصیت ہیں اور بہت کم وقت ملتا ہے، تو آپ نے انتہائی شفقتوں سے نوازا، تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں حضور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ تھی کہ اس حوالے سے جو ہم جیسے کم علم لوگ ہیں، جو ہمارے ناظرین کرام ہیں، تو آپ حضرات کے چند جملے لاکھوں سنیوں کے آپ دلوں کی دھڑکن ہیں، تو آپ کے جملوں سے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ عقیدہ درست ہو جائے گا۔ تو حضور سب سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے روشنی ارشاد فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے جب خلافت سنبھالی تو کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا؟ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد تسلیم کیا ہے، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرمایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی حبیب اللہ۔ آپ نے جو موضوع مجھے دیا انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایسے موضوعات پر کلام کرنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہ اصل میں ہمارے سننے والے اور سمجھنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، بلکہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قول کرتے ہیں اور حضرت علی کی بیعت کرنے کا قول کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ یہ کوشش سمجھتے ہیں کہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انصاف سے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے۔ اور خلافت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اس وقت ضروری تھا، اور سیدنا حضرت مولا کائنات حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی زندگی مبارک کیونکہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی پرورش میں گزری ہے، آپ خود ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو کہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے ہوتے۔ چند جگہوں پر میرے آقا نے ان کو بھیجا ہے، یمن بھیجا، ابھی آپ کے ابتدائی مراحل تھے، یہ ایسے مراحل نہیں تھے
کہ آپ یہ ہے کہ آپ کو آپ نے میرے آقا نے کہیں بھیج دیا ہو یا اپنے مشاورتی معاملات میں بہت ساری مرتبہ آپ نے شریک کیا ہو، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے، اور جس طرح کے بچوں کو پالا جاتا ہے میرے آقا نے اس طرح کی پرورش فرمائی. سبحان اللہ. تو اس وقت پر ضرورت تھی میرے آقا کے وصال پاک کے وقت پر کہ کوئی ایک ایسا مندھا ہوا شخص ہو، جو ایسا زیرک شخص ہو، جاننے والا شخص ہو، ہر چیز کو پہچاننے والا شخص ہو، جو اسلام کی مکمل تاریخ سے ہی واقف ہو، اس کے نشے و فراز سے ہی واقف ہو، اور ان تمام چیزوں سے واقف ہو کہ کس طرح میں ایک باغ ڈور کو سنبھالوں گا. تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بھی انتخاب فرمایا. اور اس انتخاب خود فرمانے کے بلکہ یوں کہا جائے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو نشاندہی کی کہ اب تم نے انتخاب اس انداز میں کرنا ہے کہ مرو ابوبکر کو تم نے کہنا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، میں نہیں فرما رہا، تم نے کہنا ہے. اللہ اکبر. حضور خدا کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ تم نے یہ بات کہنی ہے. نہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے لانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو آگے لے کر آنا ہے، تم نے ان کو آگے بڑھانا ہے. تو اصل میں چیز یہ ہے، حالانکہ سرکار اگر خود حکم فرمانا چاہتے تو خود فرما دیتے، اور کئی موقع پر فرمایا بھی، لیکن یہاں ہم فرمایا جا رہا ہے تم کہو. یہ جو چیز ہے نا، یہ اصل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مولا کائنات خدا نہ خاصہ کو نیچے دکھا رہے ہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. سید دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی بھی شان ہے. بعض چیزوں میں کسی کی فوقیت ہے، بعض چیزوں میں کسی کی فوقیت ہے. لیکن جس وقت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی کون سی ہے، تو اس وقت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے. یہ افضلیت مطلقہ کی بات ہے. اور باقی چیزوں میں فضیلت حیدر ہے، مولا کائنات کی فضائل یقیناً جتنے آپ کے فضائل کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں اس کے اتنے کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ تو میرے آقا کے ساتھ ہمیشہ اس انداز میں رہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ میرے آقا نے ان کے بارے میں جو کوئی فرمایا اس کے باوجود ہے مولا کائنات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے باتیں تو چند فرمائی ہیں، مگر باتیں بڑی دل لگتی کی فرمائی ہیں. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر چونکہ میں نے اپنے دل میں خلال کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں، خلیل خلال سے ہے، خلال کہتے ہیں دل کے اندرونی حصے کو، یعنی دل کے اندرونی حصے میں کس کو اپنے اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو جگہ دیتا تو کون ہوتے وہ ابو بکر صدیق ہوتے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکتا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین چکائے گا. لیکن اس بارے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرما کر کہ ابوبکر کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ جو ہے رب العالمین عطا فرمائے گا، یہ جملہ فرما کے میرے آقا نے بدلہ دے دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اے ابوبکر آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ جملہ ایسا ہے کہ میرے آقا نے بدلہ دے دیا. سبحان اللہ. بدلہ دے بھی دیا اور ان کی شانی بیان ہو گئی، اور یہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی مزید فضل و کرم اور رحمتیں جو نازل ہوں گی قیامت ان کا بھی اظہار ہو گیا. یعنی مقام صدیق حضور علیہ السلام نے اجاگر بھی فرما دیا. یہ اصل بات یہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اصل میں ان کو اگر آپ اس سوچ سے لے کر چلیں گے کہ جناب یہ فلانا ہے فلانا نہیں، اوپر نیچے، یہ غلط، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے کہ خلافت راشدہ کے مطابق ہم لوگ مناطق کے قائل ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے. اب اس بارے میں یہ اتنی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک فطری بات ہے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار و مہاجرین کی بحث ہو رہی ہے اور معاملہ بگڑنے لگا ہے کہ اب کون بنے گا، کون اوپر آئے گا، کس کو خلافت دی جائے گی، کون ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کے وصال پاک کی بات. جب یہ بات جب ہوئی تو اس وقت پر، اس موقع پر ظاہر ہے ان حضرات نے فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا تھا اور معاملہ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ میرے آقا نے یہ بات فرما دی تھی کہ وہ خلافت ہے وہ قریش پہ رہے گی. جب یہ بات ہو گئی تو آپ فوراً وہاں پہنچے، اور اس کے بعد پھر اتنا وقت نہیں تھا کہ مولا کائنات کو، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ جو آپ ان صحابہ کرام کے آپس میں جو گفتگو جو ہمارے سامنے آتی ہے، اگر ان گفتگو کو ہم کھول کے بیان کریں تو لوگ حیران ہو جائیں کہ صحابہ نے اسی طرح کی باتیں کی.
ٹھیک ہے نا، آپس میں کہ جناب یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا. تو وہ معاملات ایسے تھے کیونکہ اس وقت ابھی نئے نئے یہ لوگ یہ قبائلی حمیتوں سے باہر نکل رہے تھے اور سلسلہ ہوا تھا. تو اس موقع پر یہ تھا کہ ان حضرات کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مولا کائنات کو اس بارے میں بلاتے اور بیٹھ کے بات کرتے اور معاملوں کو سنبھالتے. اگر آنے جانے میں جو چونکہ وہاں تو منٹوں سیکنڈوں کا معاملہ تھا، اگر یعنی حضرت ابوبکر پاک اور حضرت عمر پاک وہاں سے ہٹ جاتے تو پیچھے کوئی اور معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ کہ جس طرح ذہن کو بنایا جاتا ہے نا، بنانے کے بعد پھر دوبارہ لوگ پلٹ جاتے ہیں، پھر بنایا جاتا ہے پھر پلٹ جاتے ہیں. یہ ایک فطری امر ہے. آپ سمجھتے تھے کہ ابھی لوگوں کے ذہن کو ہم نے بنایا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم مولا کائنات کو اگر ہم ابھی بلا لیتے ہیں، جو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی تشریح تکفیر میں وہاں پر مشغول ہیں، تو یہ معاملہ ان لوگوں کا ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ اچانک کوئی شر پھیلا دے، کیونکہ منافقین بھی تھے اس وقت. منافقین تو چاہتے ہی تھے کس طرح شر پھیلے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو منافقین نہیں تھے، منافقین تو مدینہ منورہ میں تھے. تو آپ کو فوری طور پر اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوا اور آپ نے عمر بن خطاب کے بارے میں کہا آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں. ان کا نہیں آپ ہاتھ آگے بڑھائیے. سبحان اللہ. میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ان دونوں کے درمیان ایسا موافقت تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد جس وقت حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک جب یہ بات پہنچی، تو یہ ایک دیکھیں، ایک چیز ہے روحانیت اور ایک چیز ہے بشریت. روحانی تو معاملات ایک الگ ہوتے ہیں، لیکن بشری کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب کسی کو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، کسی کو کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ معاملات ایسے ہوئے کہ مولا کائنات کے دل میں ایک بات آئی کہ بھائی وہاں پر اتنا بڑا معاملہ طے کر دیا اور مجھے مشاورہ کے لیے بھی نہیں بلایا گیا. جب یہ معاملہ ہوا تو آپ ہیں وہ تھوڑا سا، جس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی تاخیر فرمائی. اس لیے تاخیر فرمائی یا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا کائنات کو جب بلایا کہ، اور مولا کائنات کا جب لفظ بولتے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہم علی کی کتنی عظمتوں کو قائل ہیں. جب مولا کائنات کا لفظ بولتے ہیں تو علی کی عظمت کتنے ہم قائل ہیں الحمدللہ. اور یہ کہ ہم وہی اس میں وہی معنی لیتے ہیں جو کہ اہل سنت لیتے ہیں. من کنت مولا فعلی مولا میں وہی معنی لیتے ہیں جو کہ اہل سنت لیتے ہیں. تو اب یہ کہ جب ان کو جب بلایا گیا تو وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ کیا آپ ہمارے اس میں شامل نہیں ہیں، کیا آپ اس یہ امت کا شرازہ اگر آپ نہیں آئے تو کیا بکھر جائے گا، کیا بکھرنے دیں گے، یہ کیسا معاملہ ہے. انہوں نے کیا کہا، ان کے جملے دیکھیں، یہ وہ جملے ہیں جو کہ جانبین کی کتابوں میں موجود ہیں. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ انت حق بالخلافہ. سبحان اللہ. میں یہ بات مانتا ہوں خلافہ کے زیادہ حقدار ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے ماں کرے تو ہمارا تک، میں آپ کی عمارت کو مکروہ نہیں جانتا ہوں، بالکل ناپسند نہیں کرتا ہوں، بالکل میں ناپسند نہیں کرتا ہوں. آپ امیر بن گئے ٹھیک ہے، یہ مولا مشکل کشا یہ بات کہہ رہے ہیں. جب یہ جملے جب انہوں نے بولے تو اب یہ ہے کہ یہ بولنے کے بعد کہ انت احق بہا انت احق بالخلافہ، آپ خلافہ کے زیادہ حقدار ہیں. سبحان اللہ. جب یہ جملہ مولا کائنات نے بول دیا، اس کے بعد پھر یہ تھا کہا کہ ہاں اب ہمیں اس بارے میں شک رنجی تھی کہ آپ نے ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا. تو اب یہ کہ ان کو اب یہ ہے کہ اب دو باتیں ہیں کہ مولا کائنات کیا حضرت سید صدیق اکبر کی خلافت کے ساتھ متفق نہیں تھے، تب وہ یہ بات چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے تب وہ یہ بات چاہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا، یا یہ ہے کہ مشاورت میں ویسے کہ بھائی ایک کیونکہ پنچایت بلائی جاتی ہے، مشاورت کی جاتی ہے، اس میں کسی شخص کو نہ بلانا، وہ کہتا ہے بھائی بات بننا تو آپ نہیں تھا لیکن مجھے کیوں نہیں بلایا، تو یہ دو باتوں میں سے ایک بات تھی. تو اب ہم کس طرح تعین کریں گے کہ مولا کائنات کے قلب اخر میں کیا بات تھی. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت علی کے دل کے اندر وہی بات تھی ان کی زبان پاک پر تھی، وہی بات جانتے تھے انت حق بالخلافہ، آپ خلافہ کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ وہ ایک فطری امر ہے کہ بھائی اس پنچایت میں مجھے شامل نہیں کیا گیا، اس مشاورت میں مجھے شامل نہیں کیا گیا، اس بارے میں روٹنا ایک فطری امر ہے، بشری تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس سے روحانی کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کرتے ہیں. تو حضرت علی پر اگر اس قسم کا کوئی اگر اثر ہوا تو تھا. اور اس کے بعد اب سوال پھر یہ ہے کہ حضرت علی نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ آپ نے ہمیں مشاورت شامل کیوں نہیں کیا، جب خلیفوں نے بننا تھا وہ تو بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا. وہی بات میں نے کہی نا کہ یہ ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے علی اگر وہاں پر ہوتے تو کیا کہتے،
کیا وہ یہ نہیں کہتے انت حق بالخلافہ جو یہاں پر بول رہے ہیں، جو بعد میں فرما رہے ہیں تو پہلے بھی یہ بات کہتے؟ جب پہلے بھی یہ بات کہتے تو بات تو ختم ہو گئی، خلافت کا معاملہ تو طے ہو گیا. سبحان اللہ. انت حق بالخلافت، معاملہ خلافت کا تو طے ہو گیا. باقی مولا کائنات پر اثر ہونا یہ ایک فطری امر تھا ظاہر ہے. اس کے بعد پھر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا، ان سے بات کی، ان کا ابسو یہ دیکھا اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ ساری باتیں روایت میں موجود ہیں. تو یہ اس معاملے کو ہم صحیح طور پر ایک صحیح یعنی دنیاوی انداز میں اور اس کو ہم دینی انداز میں دونوں طرح بھی اگر ہم پرکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں سے کہیں کوئی قصور نہیں نکلتا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں جو آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی تو یہاں ایک بات کچھ حضرات کہتے ہیں، ایک تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی وجہ سے حضرت ابوبکر پاک کی خلافت میں تاخیر کی تو اس میں ان کا وہ اس بات پر صرف رنج تھا کہ مجھے اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. یا یہ بات تھی، یا انہوں نے ایک اور بات بھی کی حضرت علی نے. حضرت علی نے یہ بات کہی کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس تک گلے میں چادر یا گلے میں کرتا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. سبحان ظاہر باب علم کی یہی شان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باب علم کی یہی شان ہے. انہوں نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میرا بیعت نہ کرنے سے شرارہ بکھرے گا میں اب بیعت کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی. سبحان. دونوں بات. اچھا، یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال کا معاملہ ہوا تو جو حضرت علی پاک ہیں اور دیگر جو خاندان ہیں حضرت عباس ہو گئے، وہ لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے اور یہ خلافت کے لیے جو ہیں وہاں چلے گئے، تو لہذا ان کے دل میں معذلہ کہیں حوث تھی خلافت کی. حضرت ابوبکر وہ تو میں نے عرض کر دیا نا، وہ تو جیسے جہاں کے جھگڑے کی اطلاع ملی ہے تب یہ وہاں پر گئے ہیں، اور پھر وہاں پر ماحول ایسا نہیں تھا کہ ان حضرات کے آنے کا انتظار کیا جاتا. یہ بات میں نے ابھی عرض کی نا، انتظار کرنے کا وہ ماحول نہیں تھا. اگر وہ انتظار کرتے تو معاملہ بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، پھر بگڑ جاتا. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسی وقت پر بات چیت طے کی جائے، معاملہ کیا جائے، اور اس وقت پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی اور حضرت مولا کائنات نے دوسرے دن یا تیسرے بیعت فرمائی. اب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جناب علی وہ تو 6 مہینے کے بعد بیعت. میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ 6 ماہ بعد لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد تک آپ نے مطلب ناراض ہی رہے اور آپ نے بیعت ہی. میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ ایک یہ معاملہ ہوا حضرت علی کا اور دوسرا سیدہ وہ کائنات والا وہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے لوگوں میں ایک چیمہ گوئیاں سی ہوئیں کہ یہ کیا ہوا. تو حضرت علی نے سیدہ کائنات کا جب وصال پاک ہوا تو اس کے بعد دوبارہ بھی بیعت فرمائی، بیعت ثانیہ بھی ہوئی. سبحان اللہ. اور وہ اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی اس کا مقصد ہے وہ لوگ جو شور شرابہ ڈالتے ہیں، پروپیگنڈا ڈالتے ہیں، وہ بیعت ثانیہ کو بیعت اول تسلیم کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک جو ہے بیعت کی نہیں، حالانکہ بیعت اول جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے بعد ہو گئی تھی. اور ظاہر وہ تو دیکھیں نا، ایک بات پر غور کیجیے نا کہ لوگ آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، مسلسل لوگ آ رہے تھے نا. میرے آقا کا وصال پاک ہوا، جو وصال پاک کے بعد پھر لوگ آنے لگے، کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے. دیر سویر سے ہوا نا معاملہ. کوئی ہمارے پاس میڈیا ان کو اس وقت ایسے میڈیا کا معاملہ تو نہیں تھا، یعنی اطلاع ہو گئی سب کو فوراً ایک دم سے اکٹھے ہو جائے، جلسہ ہو گیا. ظاہر جس طرح لوگ آتے چلے گئے بیعت کرتے چلے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے الحمدللہ یہ خلافت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کا آپ کی بیعت کو تسلیم کرنا مختصر وقت میں بڑی خوبصورت آپ نے جامع گفتگو فرمائی. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں، یہ تو معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ کہ خلافت صدیق پاک اور مولا علی پاک کی بیعت کا. اب یہ جو ایک اور پروپیگنڈا ڈالتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ایک دوسرے فریق کے بڑے معتبر ان کے نزدیک جو عالم ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو اچھالا اور اہل سنت کے دلوں کو زخمی کیا، اور لوگ جو ہیں انتشار میں ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی مثبت جواب اور اچھا جواب ان کو دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا حق مارا گیا، ان کی وراثت کو دبایا گیا، اور پھر اس میں باغ فدق کے معاملے کو ہوا دیتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ہمارے ناظرین کرام کو، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کائنات کی جو وراثت کا معاملہ ہے تو یہ حل ہو جائے، اور دوسرا باغ فدق کے حوالے سے اور ان کی آمدنی کے حوالے سے. تو اس معاملے میں تھوڑے سے میں آپ کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آپ ہی خود ہی ارشاد فرما دیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے. جی سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. سبحان اللہ. کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، چھوڑ جاتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے. جی. حضور علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جس کے برخلاف کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی.
سبحان اللہ۔ اس طور پر کہ سابقہ انبیاء کرام جو سابقین جو گزرے، انبیاء کرام سابقین جو گزرے، ان میں کہیں پر یہ بات آئی ہو کہ فلاں نبی کی وراثت جو ہے فلاں کو ملی ہو؟ یہ کہیں بھی نہیں آیا جی، یہ کہیں پر نہیں آیا۔ اور یہ جو حضرات وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں جی جی، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو پیش کریں گے تو داؤد علیہ السلام کے تو یہ 19 بیٹے تھے، اللہ تو صرف سیدنا سلیمان علیہ السلام وارث کیوں ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ وراثت تو پھر برابر تقسیم ہوتی ہے نا، 19 کو ملنی چاہیے، 19 کو ملنی چاہیے، معاملہ سمجھ یہ ہے نا جی جی۔ تو یہ صرف یہ جو معاملہ جو ہے یہ ایک میں جو جا رہا ہے، تو کیوں جا رہی ہے؟ کون سی وراثت ہے؟ ہم ملی تو ہے نا ان کو، ہم ملی تو ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وارث تو بنے، تو قرآن پاک میں آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن صرف ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ انصاف اب کہا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ان کا ایسا منہ توڑ جواب ہے حضور کے جو مطلب یہ کہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جواب دینے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ سید کائنات کا جانا اور مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس بارے میں بہت ساری روایت ہیں۔ لیکن جب سید کائنات جب کہ گئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کی جلوہ گری شہزادی کون و مکان، جس وقت وہ تشریف لے گئیں، سبحان اللہ، جس وقت وہاں جب پہنچی تو اس کے بعد پھر ان کی جو گفتگو جو ہوئی وہ کیا گفتگو؟ انہوں نے کہا کہ بابا جانی کی وراثت کا حصہ چاہیے جی۔ کون سا حصہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں، آپ یہ بتلائیے کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے بعد کون وارث ہوگا؟ آپ کے اہل وارث ہوں گے، تو میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل پیش کی انہوں نے۔ جب دلیل پیش کی تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بابا جانی کی ہے فرمان علی ہے، فرمان علی یہ ہے کہ نحن معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ اور ایک اور بھی حدیث پاک آپ نے پیش کی، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما ہی طعمہ اطعمنیہا اللہ، یہ ایک غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلائی ہے، جب میرا وصال ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کانا بین المسلمین، تو مسلمان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ سبحان حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں، حضور نے فرمایا یہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو میرا مال جو میرے پاس ہے، جو میرے تصرف پہ ہے، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انما ہی طعمہ، یہ غذا ہے، ایک دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کی چیز ہے۔ اطعمنی اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے کھلایا ہے، اور جب میرا وصال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کان بین مسلمین، مسلمانوں کے درمیان وہ تقسیم ہوگی، سبحان اللہ، مسلمانوں کے لیے ہوگی، وہ تقسیم نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، یعنی مکمل جو کچھ بھی میرا مال، ہاں مسلمانوں کے لیے ہوگا، یعنی جس کو جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ خرچ کر دیں اس کو، سبحان اللہ۔ یعنی یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث پاک آئی تو اس حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا جب آبائی میں جب معاملہ جب ہوا، جھگڑا جب ہوا اس میں اس زمین کے بارے میں جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا عطا فرمائی تھی کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جس طرح کہ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس بنا پر یہ زمین میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ زمین باغ فدق والی یا جو وراثت تھی وہ جو سمجھتے تھے، نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، وراثت نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اس زمین میں سے حصہ دیا جائے، جو کہ حضور علیہ السلام کی 3 زمینیں تھیں، میرے آقا کے اختیار میں تھی، ایک بنو نذیر کی زمینیں تھیں اور ایک باغ فدق تھا اور ایک خیبر تھا۔ خیبر جو ہے وہ تو ہماری غنیمت میں چلا جائے گا معاملہ اس کا، ٹھیک ہے نا، اور وہیں خیبر کے اندر باغ فدق بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وہ باغ فدق والا معاملہ یہ ہے جو کہ مال فے کی صورت میں آیا، میرے آقا کے خالص تصرف پہ تھا، کیونکہ خیبر جو ہے وہ 2 طرح سے فتح ہوا نا، جنگ کر کے بھی فتح ہوا اور اس طرح بھی فتح ہوا، صلح سے بھی فتح ہوا، جو میرے آقا گئے اور آرام کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور پورا علاقہ میرے آقا کو مل گیا، تو وہ پورا علاقہ جو حضور علیہ السلام کو جو ملا بغیر جنگ کے ملا وہ باغ فتح بن گیا اور مال فے بن گیا، اور جس نے فرمایا کہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا تو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہوگا اور محب بھی ہوگا، تو وہ تو مولا کائنات گئے تو ان کو تو اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ یقیناً ملا ہوگا، سبحان اللہ، خیبر کے بعد، کیونکہ وہ تو مجاہدین کا حصہ بنتا ہے نا، جو بھی مجاہدین جہاد کرتے ہیں تو اس میں جو بھی غنیمت کا مال آتا ہے اس میں حصہ بنتا ہے مجاہدین کا، ٹھیک ہے نا، اور اسی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں حصہ تھا۔
اچھا حضرت آپ فرما دیا آپ نے، حضرت عمر پاک کو حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی اس خیبر میں سے کچھ عطا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام کا عطا فرمانا ثابت ہے کہ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، مال غنیمت سے ہٹ کے، ہمارے غنیمت سے ہٹ کے، جی نہیں یہ ضرور نہیں کہ ہمارے غنیمت، اس کی تصریح نہیں ملتی، جی میرے آقا نے ان کو عطا فرمایا، جی ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے بعد پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے میں اللہ کے نام پر دوں، میرے آقا نے ہونا اس کی منفعت دو، اس کو اپنے پاس رکھو، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، جب سید کائنات حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی، یعنی عرض کرتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے بابا جانی نے کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو آپ مجھے فرما دیں، جی جی، میں اس کی تصدیق بھی کروں گا اور قبول بھی کروں گا، سبحان اللہ، یعنی اس میں کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا آپ سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہوگا، جی آپ گھر میں آپ کے بابا جانی نے آپ کو ایک چیز دے دی، گھر میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ رسول گواہ ہے اور آپ کی زبان پاک گواہ ہے، آپ فرما دیں، بس آپ فرمائیں اور میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ حضور نے اگر آپ کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضور کی عطا الگ ہے اور وراثت الگ ہے، سبحان اللہ، سبحان، یہاں پر بات چل رہی ہے وراثت کی، انہوں نے کہا جی حضور علیہ السلام نے مجھے عطا نہیں فرمائی، وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، سبحان اللہ، اس پر انہوں نے حدیث پاک پیش کر دی، اور پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا چونکہ حضور کی وراثت تو ہے نہیں، اب معاملہ میں اسی طرح ہی کرتا رہوں گا جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں چلا کرتا تھا۔ اب اس بارے میں بہت ہی مختصر انداز میں اس بات کو میں نبیڑ دیتا ہوں ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سید کائنات نے جب یہ بات کہی، اور طبقات ابن سعد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت علی بھی گئے، حضرت عباس بھی گئے اور سید کائنات بھی گئیں، اور اس پر پھر حضرت علی نے باقاعدہ طور پر یہ دو آیتیں پیش کی، انہوں نے کہا کہ وارث سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور دوسری آیت بھی پیش کی کہ رب العالمین نے فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب، سبحان اللہ، کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کیا اللہ تم مجھے اپنی طرف سے، یا اللہ تم مجھے اپنی جانب سے، ٹھیک ہے نا، من لدنک ولیہ، مجھے اپنی جانب سے تم مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا ہی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، آپ نے ان سے کوئی علمی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا اے علی آپ جانتے ہیں جو کچھ کا مطلب ہے، انت تعلم مثل ما عالم، آپ وہ جانتے ہیں جو کچھ میں بھی جانتا ہوں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ جو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کی جیسے توجہ ہوئی اس طرف، توجہ ہوئی تو پھر کیا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ سکتو وانصرفوا، یہ حضرات خاموش ہو گئے، تینوں حضرات، اور چلے گئے، یعنی یہ بات جانتے تھے کہ دیکھیں اگر سید یحییٰ علیہ السلام ایک ایسا وارث طلب کر رہے ہیں جو کہ میرا وارث ہو، مگر آل یعقوب کے وارث ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرا تو وارث ہو جائے مگر آل یعقوب کا وارث ہونے کا مطلب کیا ہے، آل یعقوب کا وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت ان کی اولاد میں ہوتے چلے آئے ہیں، ان کی سب امانتوں کا وارث ہو اور ان کا امین ہو، سبحان اللہ، مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما، یہ بات ہوئی، اور اسی طرح وارث سلیمان داؤد والی بات میں نے آپ سے کر دی، ٹھیک ہے نا، تو حضرت وہ علمی وارث ہے، وہ علمی وارث ہے، روحانی وارث ہے اور حکمت کی وارث ہے، نبوت کی جو نبوت جب تک چلتی رہی اس کی وراثت چلی، مال و دولت کے وارث، مال و دولت کے وارث نہیں، کوئی بھی نبی اپنے وراثت میں مال و دولت جو ہے وہ عامت الناس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، جو ہوتا ہے اولاد کے لیے، وراثت نہیں ہوتی، وراثت ہوتی نہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کی وراثت اگر ہم بار بار بول دیتے ہیں، جس آپ کی میں سن رہا ہوں، وراثت نہیں ہے، نبی جو کچھ چھوڑ کے گیا وہ صدقہ ہے، بس ختم، سب کے لیے صدقہ ہے وہ، اور یہ کہ بھائی صدقہ جو ہے وہ تو اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، تو نبی کا تو صدقہ سب لوگ کھا رہے ہیں اور اہل بیت کا صدقہ ہم سب لوگ کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے گفتگو کے دوران جو ہے ایک حدیث مبارکہ پیش فرمائی کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس اور مولا علی پاک کو وہ باغ فتح کا جو معاملہ تھا وہ سارا کا سارا ان کے ہینڈ اوور کر دیا، لیکن ان سے نہیں، یہ بات نہیں، اصل میں تفصیل بہت تفصیل ہے اس میں، اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت سارا وقت لگ جائے گا، میں صرف مختصر بات کروں گا اس میں، جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو اتنا لیں، آگے لیں گے تو پھر بات پھیلتی چلی جائے گی، وہ باغ فتح تھا، کون سا باغ تھا، یا یہ کہ بساتین بنی نذیر تھے، کیا تھے وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہوگی، اس بات صرف اتنا دیکھا جائے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہیں آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے ایک حصہ مانگا تھا، میں نے آپ کو حصہ دیا تھا اور اس سر پر دیا تھا، آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہی کرتے رہیں گے جس طرح سے اس زمین کے ساتھ ہم معاملات کیا حضور کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی کسی چیز کی وراثت ہوتی ہے تو اس نے اس کو پابند نہیں کر سکتا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پابند فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح حضور کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. ان کی جو آمدنی ہے ہاں اس کی جو نفع وغیرہ اسی طرح تقسیم کرنا ہے, اسی طرح معاملات کرنے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وراثت اگر ہوتی جی حضور تو پابند کیسے کر سکتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کو. سبحان اللہ. یہ پابند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ, اور یہ ان کو تولیت دی گئی تھی, ان کو اس کا والی بنایا گیا تھا کہ آپ آئیے اس کی کمائی کھائیے, جو معاملات سے سلسلہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ ہوا. تو اب یہ اس طرح, اور یہ کہ اس بارے میں جو بات کہتا ہوں وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ سید کائنات کا جب اس میں گرامی آتا ہے تو یقیناً یہ ایک ایسا نام ہے جس کے آگے ہر شک کی گردن جھک جاتی ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صدق دل کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ, تو اس ذات کے سامنے ہر ایک کی نگاہ جھک جاتی ہے. جس کے جب قیامت کا دن آئے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم, نگاہیں جھک جائیں گی اور گردنیں جھک جائیں گی سب کی. تو اس آج نہیں جھکاؤ گے تو اس تو جھکانے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا, اسے جھکانے پڑیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب سید کائنات جس وقت کے وہ گئیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے علم یہ حدیث نہیں تھی؟ جی. کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ جی, وہ یقیناً جانتی تھی. جی. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا معاملہ تو ہو آپ کے ساتھ اور دنیا کو میں بتاتا پھر اور آپ کو نہ بتاؤں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپ سوچیے صحیح نا, سبحان اللہ. دیکھیں نا, میرا معاملہ تو ہو آپ کے ساتھ اور میں دنیا میں بتاتا ہوں یہ معاملہ اس طرح ہے اور آپ کو نہ بتاؤں. اس کا مطلب یہ کہ میرے اور آپ کے دل کوئی شکرنجی ہے نا. جی جی. حالانکہ سید کائنات تو حضور کی سب سے لاڈلی اور محبوب بیٹی تھی, ان کی شانی مختلف ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا ساری دنیا کو تو فرما دیں کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترک, اور سید کائنات کو پتہ نہ ہو. ان کو پتہ تھا. جب پتہ تھا تو پھر کیوں گئی؟ ہاں جب پتہ تھا پھر یہ میں کیے دیتا ہوں, پھر اس لیے گئی تھیں. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے, زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کی دل کی مراد پوری ہو جائے. سبحان اللہ. جی, زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کی دل کی مراد پوری ہو جائے. اس کی مثال بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ارادو بنو سلمہ قبیلے والے انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے ماحول کو خالی کر دیں اور مسجد نبی شریف کے اور حضور علیہ السلام کے قریب آ جائیں. جب میرے آقا نے جب یہ بات دیکھی تو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کو یہ بات پسند آئی کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے. یعنی ارد گرد کا لوگ گھر ہوتے ہیں, کوئی دشمن آ رہا ہے, لوگ ایک ہی لوگ گھر ہوتے ہیں, کوئی دشمن آ رہا ہے, کوئی دیکھ لیتا ہے جناب دشمن آیا, ٹھیک ہے نا, اور اس پر وہ اس نے آ کے آواز لگا دی. اس زمانے میں وہ ہے شور شرابہ بھی نہیں ہوتا تھا, آواز رات کو آواز لگائیں دور دراز تک جاتی ہے, پتہ چل جائے گا. یعنی بہت ساری حکمتیں ہوں گی میرے آقا, پتہ نہیں کتنی بے شمار میرے آقا کی حکمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے. تو یہ میرے آقا نے نہ پسند کیا کہ یہ اریاف مدینہ خالی نہ کیا جائے, مضافات مدینہ منورہ خالی نہ کیا جائے. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم, کیا تمہارا یہ آنے جانا, یہ قدم جو تم اٹھا کر آتے ہو مدینہ شریف کی طرف, کیا تم اسے گننے کی شمار نہیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. فاقاموا, اپنی جگہ رک گئے. سبحان. میرے آقا نے زمانے پاک سے ایک بات فرمائی, اس کے اندر دل مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رک جائیں, ساتھ میں ثواب کی بشارت بھی ہوگی, ثواب کی بشارت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ سید کائنات اسی حساب سے آئی تھی, ان کے علم میں تھی یہ بات, لیکن نہ پہنچ گئی. کیوں؟ میرے بابا جانی نے مجھے فرمایا کہ سب سے پہلے میری ملاقات ہونی ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں کتنے دن اور ہوں یہاں پر. جی. میں نے سب سے پہلے میرے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جانا. میرے چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, جی حضور, ان کی کفالہ کی ذمہ داری ایک خلیفۃ المسلمین آپ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اب میں وراثت لینے آ گئی. جی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ وراثت نہیں ہے, تو یہ معاملہ جس طرح حضور کے زمانے میں چل رہا تھا چلتا رہے گا. جی, یعنی جو حضور کے زمانے میں جو معاملہ جو چل رہا تھا اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اس معاملے کو اسی طرح ہی رکھوں گا. مطلب کیا ہوا, وہ یہی بات چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جس طرح معاملہ چل رہا ہے اسی طرح ہی چلتا رہے. اللہ. اے امیر المومنین, اے خلیفۃ الرسول, آپ کو تو اللہ رب العالمین نے میرے بابا جانی کی صحیح فراست عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جتنا قرآن آپ کو نصیب ہوا کسی کو نہیں ہوا. آپ ہمارے دیکھ بھال نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. اور یہی بات سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی. حدیث پاک میں آتا ہے, آپ نے کہا کہ جب سید کائنات نے یہ واجبات کہی تو آپ نے عرض کیا, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے, سبحان اللہ, میں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, سب کچھ میں ان کی چیزیں چھوڑ کے میں سب کچھ آیا ہوں. اے اہل بیت رسول, میں آپ کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں. تو یہ کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں, آپ کے بابا جانی مجھ سے افضل ہیں, مجھ سے خیر ہیں, اور میری اولاد اور میری بیٹیوں سے افضل آپ ہیں. سبحان اللہ.
یہ جملہ جب میں نے جب سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس زبان سے کبھی کذب نہیں نکلتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، صدق نکلتا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے بتلا رہا ہے کہ سید کائنات کے فضل انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سبحان اللہ، خود زبان صدیق سے یہ زبان سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بابا جان محسن افضل ہیں اور میری بیٹیوں سے آپ افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بناتی وانت خیر من بناتی، آپ بہتر ہیں میری بیٹیوں سے، سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ ایسا ہے کہ جو ہمیں اس طرح اشارہ دیتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی شان بے شمار بلندیوں کی حامل ہے، اور آپ ان 4 خواتین میں شامل ہیں جن کو میرے آقا نے خیر النساء فی العالم فرمایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کے اندر یہ سید صدیق اکبر کا جملہ جو ہے یہ ہمیں کسی اور طرح راہ بھی دکھلاتا ہے، ان میں افضلیت ہے، اس انداز میں تسلیم کرو۔ یعنی یہ جو آپ نے اب یہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ سیدہ کائنات عالمہ تھی، ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا، ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جانا اس نیت سے تھا کہ جو سلسلہ حضور علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں ہمارے ساتھ مالی معاملات میں فرماتے تھے، وہ کہیں آپ چھوڑ نہ دینا، آپ کی توجہ ادھر بھی رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں، یہ نہیں ادھر رہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک معاملے کو جاری کر دیں تاکہ آنے والا پتہ نہیں اور خلیفہ کون ہو۔ کسی کو تو پتہ نہیں تھا عمر بن خطاب ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں تھا عثمان غنی جیسی ہستی ہوں گے، کسی کو کیا پتہ حضرت علی ہوں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے، اب آپ آنے، ابھی آپ تو ہیں، آپ کے بعد کیا بنے گا؟ آپ ایک چیز کو آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، مخلص ہیں، تو آپ جاری فرمائیں گے تو بعد ہو گئے آنے والوں کے لیے وہ ایک سلسلہ جاری رہے گا جی۔ پھر امت ساری ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی اس بارے میں کہ جو آپ نے جاری کیا اس کو مخالفت نہیں ہوگی، کیونکہ سب نے آپ کو امام بنایا ہے جی۔ اچھا، ایک اس میں حضور چھوٹی سی بات یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چل کر گئیں کے لفظ آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پاس گئیں، وہ ان کا کوئی دربار تھا یا وہ کہیں ان کے گھر گئی تھی؟ وہ تو مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو جملے جو ہے نا، دیکھیں ہر جملے کو پیش کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر شخص جو ہے اپنے اپنے انداز میں بات کرتا ہے۔ دو شخص سید کائنات کی بیچارگی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں، جو ان کی شہزادی ہونے کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، جملہ بھی ایک ہوتا ہے، انداز مختلف ہونے سے، جس طرح کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، فرق ہو گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جملے تو ایک ہی ہیں لیکن ان کے بیان کرنے میں دل کی محبت کی بات اور ہوتی ہے، کہ جس کا دل میں دونوں طرف کا احترام ہوگا، دونوں طرف کی خیال ہوگا، وہ اس کی بات ہی اور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، یہ روزمرہ کی ایک بات ہے، الحمدللہ قبلہ حضور غزالی زماں علیہ الرحمہ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو آپ ان کے شہزادے ہیں، آگے آپ کے شہزادے ہیں اور بھی مشائخ ہیں، میں صرف مثال پیش کرتا ہوں۔ تو ہم جب اپنے مرشد کریم کے پاس جاتے ہیں، ان کے شہزادوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے جس ابوبکر صدیق پاک نے سب کچھ تن من دھن حضور کے نام پر لوٹایا ہوگا، کیا وہ حضور کی شہزادیوں سے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ یعنی ان کا احترام نہیں ہوگا ان کے؟ بات یہ ہے کہ یہی بات تو ہے نا، اس بات کو تھوڑا سمجھ لیا جی حضور۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ بات مجھے بتلائیں کہ میرا ایک بیٹا ہو جی، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس میں شفقت کرتے ہیں، اور آپ آئیں اور آپ اس کو ہو بخار اور آپ اس کو 7 اپ ٹھنڈی پلا دیں، اچھی بات لگے گی؟ نہیں لگے گی نا۔ آپ کہیں کچھ ہو جائے، آپ کہیں یہ میں نہیں کروں گا جی، آپ چاہے میرا بیٹا رو بھی رہو کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا، آپ کو تکلیف ہوگی، یہ میں نہیں کروں گا، آپ کی اخلاق کا تقاضا یہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سید کائنات کا صدر، اگر ہم یہ کہتے وراثت لینے کے لیے بھی گئی تھیں تو پھر انہوں نے یہی کہا، بابا جانی کا فرمان ہے یہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ چیز روا نہیں ہے میرے لیے، میرے سامنے حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ کے لیے بہتر نہیں، اور یہ آپ کے لیے بہتر نہیں۔ یہ اس صورت میں جا کے اگر یہ قول کیا جائے کہ وراثت لینے کے لیے گئی تھیں، میرا تو قول ہی یہ نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں وراثت لینے کے لیے نہیں گئی تھیں، وہ تو بات کو نپٹانے کے لیے گئی تھیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ سلسلہ ایک جاری ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو وراثت کا معاملہ میں لفظ بول دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، وہ کیا صرف ویسے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا حصہ تھا، تو کیا صرف ان میں یہی شریک تھی، ازواج مطہرات نہیں تھی؟ ازواج مطہرات کا معاملہ اصل میں یہ تھا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد پھر کسی زوج مطہرہ کے لیے بات جائز نہیں تھی کہ وہ کہیں کسی اور سے شادی کریں جی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہن صاف ہو جائے گی تھوڑی سی محبت۔ تو یہ ہے نا کہ یہ کسی اور کے نکاح میں جانے کی نہیں تھی، اور حالانکہ والدین بھی نہیں تھے جو کہ جناب سرپرستی کرتے رہے، اور آگے ان کی اولاد بھی نہیں تھی ان کی آگے۔
ایسی صورت میں اب کیا معاملہ تھا کہ اب ان کی سرپرستی کیسے ہوگی؟ جی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان حضرات کے لیے حصے مقرر فرما دیے کہ بھائی ان کو جو ہے میرا جو باغ فتح کا حصہ جو ہے یعنی کہ جو میرا حصہ ہے اس میں سے ان حضرات کی کفالت کی جائے گی، اور باقاعدہ پھر ان کے لیے حصے مقرر کر دیے گئے، اور یہ بات کہی گئی کہ ازواج مطہرات میں جو چاہے اپنے زمین اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے نا، اور جو چاہے بیت المال میں جمع کرا دے اور بیت المال ان کی کفالت کرتا رہے گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنا حصہ لے بارا، بھائی میں خود بوائی کرواؤں گی، زمین بھی ان کے نام الاٹ نہیں ہوئی، الاٹ ان کے نام نہیں ہوئی، متولیہ بن گئی، وہ حصے ان کے ہو گئے کہ جناب یہ آپ کے اتنی اخراجات بنتے ہیں آپ کی اس زمین سے پورے ہوں گے، ان کا میں جانوں میری زمین جانے۔ بعض ازواج مطہرات نے کہا بھائی یہ بڑی دور کی مقدور کا معاملہ ہے، بیت المال جانے اور ہم جانے، یہ زمین خود بیت المال سنبھالے، ہمیں ان سے مطلب ہمیں بیت المال سے ہوئی، ہمیں ہمارا معاملہ۔ یعنی سے یہ ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات کا وہ وارث نہیں تھی، وارثہ نہیں تھی، اور وہ جو مال تھا، وہ جو زمین وغیرہ یا آمدنی تھی، وہ ان کے عارضی طور پر سپرد، اور یہ چلی جائیں گی تو پھر دوبارہ پھر بیت المال میں وہ جمع ہوگی، ہاں جمع ہو جائے گی۔ اچھا، ازواج مطہرات کی وراثت اس لیے جاری نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا اس بات پر غور کیجیے نا، ازواج مطہرات کا جو وصال پاک ہوا ان کے اور عزیز و اقارب تو تھے نا، کیا کسی کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ وراثت ان میں جاری ہوئی ہو، وارث کھڑے ہو گئے ہوں؟ یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ماننا پڑے گی کہ یہ زمینیں ان کو ویسے الاٹ کی گئی تھی، ان کی وراثت نہیں تھی میرے آقا کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب جو حصہ تھا اور جو وراثت تھی وہ وراثت نہیں نا، وہ صدقہ حضور کا جو مال تھا، حضور کا جو مال تھا وہ حضرت ابوبکر پاک نے بھی نہیں دیا بقول فریق مخالف کے، حضرت عمر پاک نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان غنی پاک نے بھی ان کو نہیں دیا، اہل بیت کو۔ تو کیا جب مولا مشکل کشا بنتے ہیں خلیفہ تو کیا انہوں نے وہ مال اپنے قبضے میں لے کر اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا یا نہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک مشہور سوال ہے اور اس کے اوپر ان کے اعتراضات بھی ہیں اور ہمارے جوابات بھی ہیں۔ اس کو ہم اگر اس انداز میں لیں گے تو اس کو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ حضرت علی نے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف سید کائنات کا حق کھایا، حضرت علی نے تو حضرت حسنین کریمین کا بھی حق لے لیا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات اس طرح سے نہیں، حضرت مولا کائنات جو ہیں انہوں نے وہ یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اسی کا مطالبہ نہیں کیا، اور اگر مطالبہ کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس اگر دلیل ہوتی ان حضرات کے پاس تو یقیناً اس وقت پیش کرتے جب یہ آپس میں بات ہوئی ہے، ان کا آپس میں گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو گفتگو ہوئی ہے نا۔ جب گفتگو ہوئی ہے تو جو دلائل مولا کائنات نے جو دو آیتیں پیش کی اس کا تو مطلب واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان حضرات کے پاس کوئی بھی دلیل ایسی نہیں تھی جس کو کہ اس انداز میں پیش کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں سید کائنات وراثت لینے گئی ہی نہیں تھی، جی حضور، یعنی مسئلہ وراثت کا تھا ہی نہیں، تو جیسے معاملہ ان کے دور میں خلفائے ثلاثہ کے دور میں چلتا رہا ویسے مولا علی پاک نے چلایا۔ اچھا حضور یہ آخری سوال ہے، اور ناظرین کرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوئی باقاعدہ لکھے ہوئے سوال نہیں ہے جو میں سب کو سوال کر رہا ہوں اور جو لکھا ہوا ہے الحمدللہ، یہ تو بس ایک ہی سوال تھا، میں نے صرف خلافت صدیق اور بیت علی اور باغ فضل کا، لیکن الحمدللہ جیسے میرے دل میں بات آتی گئی ہے تو میں سب سے پوچھتا گیا ہوں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم پر اللہ کا انعام ہے اور وارث علوم غزالی کی ذمہ ہے، تو آپ فی البری جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ حدثہ کی سماعت فرمائی، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں الحمدللہ جو شکوک و شبہات ذہنوں میں آتے تھے وہ دور کیے۔ ہماری دلی دعا ہے قبلہ اللہ پاک حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا تمہیں آخر رکھے، قائم و دائم رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ناظرین کرام آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ احباب بڑی محبت سے آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ اس کو شیئر بھی فرمائیں اور ہمارے چینل کو آگے لائک کریں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب چینل پر بھی مفتی آصف اقبال کے حوالے سے دستیاب ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور چونکہ یہ ہمارا آخری پروگرام تھا اس سلسلے میں اور آخری پروگرام ماشاءاللہ بڑا جاندار ہوا ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، اور اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی، کیونکہ میری کوئی تیاری تو نہیں تھی، آپ کی اچانک ہی سوالات، آپ تو تابڑتوڑ حملے کرتے رہے میرے اوپر سوالات کی، تو ہو سکتا ہے سبقت لسانی سے کوئی بات ہو گئی ہو، تو ظاہر ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ظاہر میں تو بس اپنے مطالعے کی بنا پر بولتا رہا ہوں، دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا آصف والدین صاحب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے، تمام سامعین کرام کی خیر ہو، تمام سننے والوں کی ہمیشہ خیر رہے، جب بھی یہ سنیں ان کی خیر رہے، اور ہمیں یا اللہ صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات ہر ایک ادب کرنے کا توفیق عطا فرما، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔